وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، ایسا ہے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، بتانا یہ تھا کہ کل جو ہماری ریکارڈنگ ہوئی تھی اس کے اندر میں نے ترجمہ کر دیا تھا، تو آپ ساتھیوں نے ترجمہ ساتھ میرے مل کے نہیں کیا تھا۔ ریویژن میں ماشاءاللہ اچھا ترجمہ ہوا، لیکن جو ساتھی سن رہے ہیں ان کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ذرا یہ 14 نمبر آیت تک اس کو کریں جی، ذرا پلیز دوبارہ کر لیتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، جی جی میری آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ جی سر، جی آ رہی ہے جی، آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، اچھا۔ تو بتایا یہ تھا کہ یہ 14 نمبر آیت تک 12 اشیاء ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پہلی 6 جو ہیں وہ پہلے سور پر، اور دوسری جو باقی ہیں وہ دوسرے سور پر۔ یہ منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، اور اس کو دیکھنا اس لیے ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اور یہ ہونا ہے، اور اس آخرت کی تیاری کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ تو چونکہ کل ہو چکا تھا اپنا 7 نمبر سے لے کر 14 تک، تو ذرا دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس کا ایک دفعہ ترجمہ کر دیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جی ترجمہ کریں، کیا ہوگا اس کا؟ اور جب جانوں کو جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور جب جانوں کو بریکٹ میں جسموں کے ساتھ زوجت جوڑ دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا، تو ہم نے کیا تھا ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ترجمہ جی۔ اور اور جب جب زندہ دفن کی زندہ گئی دفن لڑکی کی سے گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ سوال اور کیا جائے جب گا۔ زندہ دفن کی گئی بریکٹ میں لڑکی، اس وجہ سے ہے کہ یہاں موعوداتو آ رہا ہے تو اس کے اندر ہی لفظ لڑکی آتا ہے، ورنہ موعودہ کا مطلب ہوتا ہے زندہ دفن کی گئی۔ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سئلت، سوال کیا جائے گا، سوال کیا پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جی، کہ وہ کس کہ وہ گناہ کے کس بدلے گناہ میں کے قتل کی بدلے گئی۔ میں قتل کی گئی۔ کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی۔ جی، تو اللہ سبحانہ و تعالی ظالم سے نہیں پوچھے گا کہ بھئی تم نے یہ ظلم کیوں کیا، بلکہ جو مظلوم ہے اس سے پوچھے گا۔ اور وہ لڑکی کل میں نے بتایا تھا کہ بھئی کوئی بھی جنین جس کو ہم دنیا کے اندر لانے میں کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ قتلت کے اندر آ جائے گا۔ آگے جی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اور جب اعمال اعمال ناموں نامے کو پھیلا پھیلا دیا دیے جائے جائیں گا۔ گے۔ اور جب اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور اور جب جب آسمان کی آسمان کی کھال کھال اتار دی اتار جائے دی گی۔ جائے گی۔ اور اتار جب دی جائے گی۔ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، پردہ ہے عالم بالا کے سامنے تو وہ اس کو ہٹا دیا جائے گا، تو ہم نے کہا اور جب آسمان کی کھال جلد اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب اور جہنم جب بھڑکا دی جہنم کو جائے گی۔ بھڑکا دیا جائے گا۔ اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، اور اگر مذکر ہے کہ جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا تو ہم اس کو مؤنث کے طور پر ہی لے رہے ہیں،
کہ جب جہنم بھڑکا دی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور اور جب جب جنت جنت قریب لائی جائے قریب گی، لائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ عالمت نفس ما احضرت، جی ہر تو شخص ہر جان لے شخص گا جان جو لے وہ گا لے جو کر وہ آیا ہوگا۔ لے کر آیا ہو۔ جی، ہر شخص، ہر نفس جان لے گا ما احضرت، جو وہ لایا ہوگا دنیا کے اندر۔ تو تیاری کرنی ہے انشاءاللہ اس کی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کا دوبارہ ایک دفعہ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال ناموں کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بڑھا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ عالمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان لے گا جو وہ لے کر آیا ہوگا۔ جو وہ لے کر آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ اب بتایا، کل پڑھا یہی تھا کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا اس وجہ سے کہ جنت والے بھی دیکھیں اور جہنم والے بھی دیکھیں۔ جہنم والے جو ہیں ان کو، اور جنت جو ہے اس کو قریب اس لیے لایا جائے گا کہ وہ جو جہنم والے لوگ ہیں انہیں اور زیادہ افسوس ہوگا، حسرت ہوگی انہیں، تو یہ عذاب ایک جو ذہنی ہوگا وہ بھی مطلب ایسا ان کو ہوگا۔ اور جنت والے جب جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم اس جہنم کے اندر نہیں پڑے، اور ان کی شکر گزاری اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر نفس جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا، جو ہے ایسے ہی ہونا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، ذرا اوپر کریں اپنے مشتاق بھائی جی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 قسمیں کھائے گا، اور ان 4 قسموں کے اندر کچھ الفاظ ہیں جو مشکل ہیں، تو میں اس کا واحد بتاؤں گا، اس کی جمع بھی بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے معنی بھی بتائیں گے۔ لیکن یہ جو 4 قسمیں کھائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا تعلق یہ ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام کر رہا ہے آپ کے لیے اور یہ خود بخود نہیں ہو رہے، تو آگے یہ ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو جو نہیں مانتے یا رسالت کو نہیں مانتے، اس کے لیے یہ 4 قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھائے گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر ہوگا کہ اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جو لنک تھا کہ پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور رسول لانے والا جو ہے پیغام کو، وہ جبرائیل علیہ السلام یہاں ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام لے کر آئے، اس کی حقانیت کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو آپ پڑھتے ہیں جی، فلا، یہ جو آتا ہے جیسے کل لا تھا اسی طریقے سے فلا، تو نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، یہ الگ جملہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ بالخنس۔ اب یہ خنس کیا ہے؟ نیا لفظ ہے نا جی، جی یہ جناب جمع ہے کس کی؟ خانس کی۔ اور خانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہو کے غائب ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، کہ پہلے اس کو سب لوگ دیکھ رہے تھے، بعد میں وہ پیچھے ہٹ گیا، غائب ہو گیا۔ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ستارے ہیں
جو رات کو ظاہر ہوتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں صبح کے وقت، تو وہ ہٹ جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہوا ہے کہ تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی خنس جو ہٹنے والے ہیں۔ خنس کس کی جمع ہے جناب؟ آنس کی۔ خانس، خانس، جی، خا الف نون سے، خانس کا مطلب ہے ہٹ جانے والا، منظر سے ہٹ گیا۔ تو ستارے انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی جب صبح ہوتی ہے تو ستارے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور بتایا یہ کہ اس کی طرف دیکھو، اور یہ روزانہ ہوتا ہے۔ اور آگے خنس کا کہ بتایا کہ الجوار الکنس، تو جوار تو ہو گیا جاری سے، جوار تو جو چلنے والے ہیں، جوار کا مطلب کیا ہوا؟ جو چلنے چلنے والے والے، ہیں۔ جو چلنے والے ہیں۔ اب کنس جیسے خنس تھا، اس طریقے سے کنس، آپ اس کا واحد بتائیں کہ جیسے خنس کا خانس تھا، تو کانس، کنس کا واحد کیا ہوگا؟ کانس۔ فانس، کانس، بالکل جی، کانس ہے۔ اور کانس کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانے کی جگہ، سوری، کانس ہوتا ہے چھپ جانے والا۔ اور خاص طور پر یہ اپنا جو جنگل ہوتا ہے اس کے لیے ہرن کے چھپنے کی جگہ کو کہتے ہیں کناس، اس کے چھپنے کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ کناس۔ کہ جب گرمی ہوتی ہے تو اس گرمی کے اندر آرام کرنے کے لیے ہرن اپنے چھپنے والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ ان ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو چلنے والے ہیں، الجوار الکنس جو چلنے والے ہیں، اور الکنس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور چھپ جانے والے چھپ ہیں۔ جانے والے۔ جی، یہ تھوڑا سا خنس اور کنس مشکل لگے گا، ابھی آپ کو یاد ہے۔ خنس کے دوبارہ معنی بتائیں۔ یہ پیچھے ہٹنے والے، چھپ جانے والے، جو پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ کنس کو کس کے ساتھ ہم نے ملایا؟ ہرن کے ساتھ۔ ہرن کے ساتھ۔ اور ہرن جنگل میں کیا کرتا ہے؟ وہ چھپتا ہے گرمی سے۔ چھپ جاتا ہے اپنے گرمی سردی سے بچنے کے لیے، یا جو اس کو شکار کر رہا ہوتا ہے اس سے کرنے کے لیے وہ ایک جگہ پہ جس اوپر چت قبرے اس کے کیموفلاگ جس کو کہتے ہیں، وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ اس کے چھپنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو یہاں ہے کہ جو چھپ جانے والے ہیں، اب یہ ستارے ہیں، بتایا کہ بھی جو ایسا ہوتا ہے۔ یا دوسری جگہ میں جو بھی ستاروں کے علاوہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، چلتے بھی ہیں اور پھر چھپ جانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ستارے کا مطلب ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، کیا آپ کے ذہن میں آ گیا؟ کیا آیا ستارے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ ڈاکٹر یہ صاحب ستارے جو میرے سر زول، مشتری، مریخ، چلیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سٹار ہوتا ہے، خواہ وہ زحل مشتی، ان کو پلانٹس کہتے ہیں جی۔ اور جو ستارہ ہوتا ہے وہ اپنی اس کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، اور وہ چلتا بھی ہے۔ اور اس کائنات کے اندر اگر ہم اپنے نظام شمسی کو دیکھ لیں تو جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ زحل، مشتری اور زمین اور جوپیٹر اور پلوٹو وغیرہ، یہ سارے وہ اپنی جگہ پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ جی وہ چل رہے ہیں، اور چھپتے بھی ہیں یا نہیں چھپتے؟ چھپ جاتے ہیں۔ یہ چھپتے ہیں، مطلب ہے کہ ہماری نظروں سے چھپ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔
اور بتا یہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتا، میں آپ سے سوال کرتا جاتا ہوں کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے یا اس کو چلانے والا، چھپانے والا یا اس کو ہٹانے والا کوئی ذات باری تعالیٰ ہے؟ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات. بالکل باری تعالیٰ ان کو چھپاتا بھی ہے، ان کو دے کے بھی آتا ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حقیقت آپ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر یہ حقیقت بھی تم نہیں سمجھ رہے تو یہاں دیکھو، واللیل اذا عسعس، آسا تھا تو ہم وقف کی وجہ سے عسعس کہہ رہے ہیں، کافی نئے الفاظ ہیں، کیوں جی؟ جی جی آس کا مطلب ہوتا ہے جانے والی بھی ہوتا ہے، اور اسی لفظ کے معنی آنے والی بھی ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہے جس کا مطلب ہے آنے والی، جانے والی، آنے والا، جانے والا، دونوں آنا جانا اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن معنی اس کا ایک ہی کرتے ہیں کہ اور رات کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، جب وہ جانے لگتی ہے، اذا آیا، آسا آسا یہ ماضی ہے، اور اذا کی وجہ سے مضارع بنا، تو مضارع ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ رات جانے لگتی ہے۔ اب ویسے یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اگر آپ میں ہمت ہو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی آسا کا مطلب آنا بھی تو ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی تو اس کا ترجمہ بالکل یہ ہو سکتا ہے، اور رات جب وہ آنے لگتی ہے یا جانے لگتی ہے، کیوں جی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، اس لیے کہ اس تضاد اس کو کہتے ہیں، یہ فعل تضاد کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی کے اندر اس کا جو ضد ہے وہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، اور جو اصل لفظ ہے وہ بھی معنی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بتائیے کہ یہ جو رات کا جو جب جانے لگتی ہے یا جب چلی جاتی ہے، یہ کہہ لیتے ہیں، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والا ہے۔ بے شک. آگے جی، چوتھی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا رہا ہے، بلکہ میرا خیال ہے یہ تیسری بن رہی ہے کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ایک بنتی ہے، واللیل اذا عسعس دوسری بنتی ہے، اب آ رہا ہے جی والصبح اذا تنفس، بڑی زبردست چیز ہے، اور یہ سائنسی آیات میں سے ایک آیت ہے، ہم اس کو ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں تو ترجمہ بنے گا اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ تنفس کا مطلب کیا ہے جی؟ سانس لے. جب وہ سانس سانس لیتی، لینا، اس لیے کہ ہم نے نفس کے معنی پڑے ہوئے ہیں، نفس کے معنی رشتہ دار بھی ہے، نفس کے معنی جان بھی ہے، نفس کے معنی شخص بھی ہے، اور نفس ینفس جو ابھی آ رہا ہے وہ سانس لینا بھی ہے۔ اب یہ صبح کیا سانس لیتی ہے؟ میں تھوڑے دن پہلے ایک کلپ پڑھ رہا تھا، اور اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ جب یہ بندے نے پڑھا وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح جب وہ سانس لیتی ہے، تو اس بندے نے تحقیق یہ کی کہ جب صبح ہونے لگتی ہے تو اس وقت جتنے بھی پرندے ہیں سارے کے سارے اس وقت چہچہاتے ہیں، یہ ہمیں بھی پتا ہے، جی چہچہاتے ہیں یا جی نہیں سر، چاہتے؟ بالکل بالکل صحیح بالکل جی۔ جی، چہچہاتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی یہ کیوں چہچہاتے ہیں؟ تو پتا ہے اس کو یہ چلا، اس نے اپنے ہاں پرندہ پالا، پرندہ پال کے تو اس وقت آکسیجن بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، وہ جو کلوروفل ہم کہتے ہیں، اور درخت کا سبز ہونا وہ کلوروفل سے ہوتا ہے، اور اس کے اوپر روشنی کا پڑنا، اور اس سے آکسیجن کا ہونا، اور یہ فیکٹری ہر پتے کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت رات کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اپنا لے کے تو سمجھ لے کے سو رہے ہوتے ہیں، کہ رات کو
جو درخت ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں. ساتھی میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے جی جی اس بات کا؟ جی سر، جی بالکل سن رہے جی. اور اسی لیے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو درخت ہوتا ہے اس کے نیچے نہ سوئیں، وہ صحت مندانہ طریقہ نہیں ہے. صبح جب یہ چیز ہوتی ہے تو وہ جو پرندے ہیں وہ چہچہاتے اس لیے ہیں کہ وہ اپنی وہ کمی پوری کرنے کے لیے آکسیجن کو لیتے ہیں. میں اس بندے کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا یہ جو لکھا ہے وہ صبح ذات نفس، اس نے وہ پرندہ پالا اور آکسیجن کا لیا، سلنڈر لیا یا آکسیجن لی، اور جب بھی اس پرندے کے اوپر ڈالتا تھا تو وہ چوں 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 اپنی جو بھی چرپنگ ہوتی ہے اس کی وہ کرتا تھا. کیوں جی؟ جی اس نے یہ تجربہ کیا. تو یہاں تو ترجمہ یہ ہے، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، اور جب وہ سانس لیتی ہے تو ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، آکسیجن وہ بنانا شروع کر دیتی ہے. کیوں جی؟ جی یہ ہے سانس لینا. ورنہ عام بندہ کہے گا جی صبح کب سانس لیتی ہے. بھائی صبح کے اس کے ساتھ جو منسلک درخت جتنے بھی ہیں، گرینری ساری کی ساری آپ کے لیے آکسیجن بنانا، فیکٹریاں کھل جاتی ہیں. اور یہ حقیقت ہمیں پتہ ہے سارا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. کیوں جی؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے. جی بالکل. جی سر. کس نے فیکٹری وہ لگائی ہوئی ہے آکسیجن کی؟ مجھے بتائیے گا. اللہ اکبر، اللہ اللہ تعالی. تعالیٰ. اللہ رب اللہ العزت. اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. رات جب جانے لگتی ہے تو ہمیں اب پتہ چلا سائنس والوں کو کہ یہ تو زمین اپنا روٹیٹ کرتی ہے، اور جو حصہ سامنے آ جاتا ہے وہ دن، اور جو اس کے پیچھے چلا جاتا ہے جہاں ہم ہوں گے تو وہ کیا ہو گئی؟ رات. کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور وہ جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں ستارے یا جتنی بھی چلنے والے سیارے، ستارے، پلانٹ جو بھی کہہ لیں، ہم نے ستاروں کا اپنا کیا اس وجہ سے کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. ورنہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ ان پہ تو یقین ہے جی یقین. جی بے شک. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اللہ نے بنائی ہے تو میں آپ کو ایک بات یقینی بتا رہا ہوں، اس کو ایسے ہی ماننا ہے جیسا کہ تم رات کو مانتے ہو، صبح کو مانتے ہو، ستاروں کے ہٹ جانے کو اور چھپ جانے کو مانتے ہو. تو وہ کیا تھی؟ قسم کھائی، بے شک یہ قرآن لقاؤلو یقینی طور پر کلام ہے، رسول. اب رسول کا ترجمہ رسول نہیں کریں گے، اس کے معنی کریں گے بھیجا ہوا، بھیجے ہوئے. اور اس کی صفت ہے کریم. جی کریم کا مطلب کیا ہوگا؟ عزت والا. عزت والا. نہیں، کریم ہے نا، اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں جب یہ علیم کریم آئے تو اس کے ساتھ ہم بہت بہت بھی زیادہ لگاتے ہیں. عزت. جی، بہت عزت والے بھیجے ہوئے کا کلام ہے. جی. اب اس سے کلام کا یہ نہ سمجھیے گا کہ بھئی اللہ کا کلام وہ رسول کا کلام کیسے ہو گیا. وہ اللہ کا بھیجا ہوا وہی ہے، اور وہ وہی دل میں ڈالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ہر اس نبی کے، ہر اس رسول کے جس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو وہ سلسلہ آ رہا ہے. تو ترجمہ میں دوبارہ کرتا ہوں کہ بے شک یہ قرآن بہت عزت والے پیغام پہنچانے والا، کر لیں جی رسول. بھیجے ہوئے. جی بھیجے ہوئے. جی چلو بھیجے ہوئے ٹھیک ہے، بھیجے ہوئے کا قول ہے، بھیجے ہوئے کا قول ہے. قول ہے. قول ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ جب بندہ وہی، یہ ہے وہی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار وہ چیز لیتے ہیں، آگے ساری چیزیں آئیں گی کہ بھئی ان کی صفات کیا ہیں، اور وہ بلا کم و کاس
اپنے رسول تک پہنچا، اپنے جو بھی اس وقت کا رسول ہوگا، اور خاص طور پر یہ قرآن مجید رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتے ہیں سارے ساتھی، ان پر یہ نازل ہوا ہے، صحیح ہے جی؟ جی تو اسی بات ہو رہی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات ہو رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کی صفت بتا رہا ہے، کیا؟ ذی قوتن، پہلے پڑھا ہوا ہے یہ کس میں پڑھا تھا بلا؟ سورہ نجم میں، جی سورہ نجم میں پڑھا تھا، علامہ شدید القوا پڑھا ہوا تھا، میں بہرحال اس سے پیچھے تھا کہ ان ہوا واہی یوہا علامہ شدید القوا پڑھا تھا نا، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، جی سورہ نجم میں پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ جی جی وہی چیزیں یہاں بھی آ رہی ہیں کہ وہی کے اوپر یقین ہو گیا تو لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اوپر سے آیا ہوا، فرشتے کا لایا ہوا اور رسول پاک پہنچا ہوا یہ کلام قیمتی ہے، اللہ کا کلام۔ آگے جی، ذی قوت کا ترجمہ ہوگا جو جبرائیل علیہ السلام قوت والا ہے، والا یہ بھی کریں گے، اندہ ذل عرش، عرش والے کے پاس، مکین، اب مکین کا مطلب رہنے والا، بتایا تھا کہ دو تین معنی ہیں، رہنے والا، ایک معنی میں اس میں تھا کہ بلند مرتبے والا، مکین کے معنی بلند مرتبے والا، جی قوت والا ہے وہ عرش والے اللہ کے پاس، مکین بلند مرتبے والا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی ورنہ مکین کا مطلب دوبارہ جی، رہنے والا بھی ہوتا ہے کسی گھر کے اندر، کسی جگہ کے اندر، اور مکین کے معنی عربی کے اندر بلند مرتبے والا بھی ہے، تو یہاں مکین وہی آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مطاعن، مطاعن اطاعت سے نکلا ہے، اسے اس میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، مطاعن کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کی اطاعت کی اس جاتی کی اطاعت کی جاتی، اچھا، اس کو ملائیں سما کے ساتھ، ایک ہوتا ہے سما، سما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہے۔ پھر، پھر اور یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ ال انسان میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو فسم وجہ اللہ پہلے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، جی پڑھا ہے نا؟ جی جی، پڑھا، تو سما کا مطلب ہے وہاں، وہیں، اسی وقت، اسی جگہ، تو یہاں ہوگا مطاعن سما، وہاں عرش معلیٰ پر، درمیان میں، فرشتے جتنے بھی ہیں، مطاعن سما، وہاں اطاعت کی جاتی ہے اس کی، امین، اور وہ امانت دار بھی ہے، یعنی کہ جو اس کو دیا جاتا ہے اس کے اندر نہ اضافہ نہ کمی، وہ پوری امانت کے ساتھ کہاں لے کے آتا ہے؟ زمین پر زمین پر، کہاں؟ رسول کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہاں تک جناب پڑھتے ہیں، آئیے جب پڑھے، فلا، ترجمہ پڑھیں جی، تو نہیں، تو نہیں، تو نہیں، اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ستاروں ہوں، کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، قسم ستاروں کے جو کھاتا ہوں، پیچھے ہٹنے جی والے، میں قسم کھاتا ہوں ان کی جو، کیا ترجمہ کیا تھا؟ پیچھے ہٹنے والے جو ہیں۔ پیچھے ہٹ پیچھے جاتے ہیں، ہٹنے والے ہیں، بار بار اس لیے میں بتوا رہا ہوں کہ بھئی جتنی بار کہیں گے پتہ چل جائے گا، ورنہ ایک ہی لفظ ہے خنس کنس، آگے پیچھے کرتے رہیں گے تو وہ یاد نہیں رہے گا۔ ابھی جو یاداشت ہے اس کے اوپر ذرا چلا لیتے ہیں، خنس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنے والے، ٹھیک ہے؟ اب ستارے کہنا ہے یا نہیں کہنا، آپ کی مرضی ہے، جی
جی کہنا ہی چاہیے تھا. بریکٹ میں ڈال کہہ لیتے دیں سر. گے تو اچھا لگے گا، کہہ دیں گے تو اچھا رہے گا، اس وجہ سے کہ الجوار الکنس، اسی سے ہی پتا چلے گا کہ وہ ترجمہ کریں الجوار الکنس، جو جو چلنے جو والے چلنے ہیں والے چھپ جانے والے اور ہیں. چھپ جانے والے ہیں. جو چلنے والے ہیں، اور واو نہیں ہے لیکن ہماری زبان میں الگ ہوگا تو سمجھ آئے گی، اور کانس کی جمع کنس، چھپ جانے والے ہیں. جی. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی سر. اب دوسری قسم، واللیلی اذا عسعس، اور اور رات کی رات کی قسم قسم جب وہ جانے جب لگے. وہ جانے لگتی. اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، ٹھیک ہے، والصبح، جی، اور صبح کی قسم اور صبح صبح کی کی قسم قسم اذا تنفس، جب وہ جب وہ سانس لیتی. سانس لینے لگتی جب ہے. وہ سانس لیتی ہے. اب بھائیو آپ ماشاءاللہ سارے ڈاکٹر ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، صبح کا سانس لینا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ہمارے علم میں جو ابھی چیز آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہمارے ہاں آکسیجن کی فیکٹریاں شروع ہو جاتی ہیں، جو نعمت ہے، اس کے علاوہ ہم رہ نہیں سکتے، ورنہ صبح کیسے سانس لیتی ہے، یہ ہم مطلب وہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے علم میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ممکن ہے وہ سانس لیتی ہو اور وہ ہمارے علم میں نہ ہو. کیوں جی؟ جی. جی سر. اب یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے انہو، ترجمہ بے کریں، شک جی. یہ بے قرآن شک یہ بے شک قرآن یہ قرآن بے شک یہ قرآن لا، یقینی طور پر یقینی طور پر یقینی طور پر قول رسول، بہت بھیجے ہوئے کا قول ہے. بھیجے ایک بھیجے ہوئے کا قول ہے، کریم، جو جو بہت عزت والا ہے. بہت عزت جو والا ہے. بہت عزت والا ہے. اب پورا ترجمہ کریں، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ بے شک قرآن یہ قرآن یقینی طور پر بہت عزت والے بھیجے ہوئے کا قول ہے. قول ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ. بے شک یہ قرآن یقیناً بہت عزت والے بھیجے ہوئے، آگے کر لیتے ہیں فرشتے، جی، کا قول ہے، ذی قوتن، جو بہت قوت والا ہے. جو جبریل قوت بہت والا ہے. طاقت والا ہے، جو بہت قوت والا ہے. تو ہم اپنی زبان کا لفظ قوت ہے اس وجہ سے. کیوں جی؟ یہ طاقت والا اس لیے کہا ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھی آپ نے آگے آگے بھی پڑھنا ہے کہ وہ جو جن، شیطان، وہ اپنے کارندوں کو یا جنوں کو بھیجتے ہیں کہ بھی تم جا کے کوئی غور سے کوئی بات کرو، جاسوسی کرو. تو پھر ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ خود جبرائیل علیہ السلام، یہاں سے وہ باتیں ساری شروع ہو جائیں گی. خود جبرائیل علیہ السلام قوت والے ہیں سب سے. آگے جی، ان دا ذل عرش المکین، وہ عرش والے کے پاس وہ بلند عرش مرتبہ عرش والے والے کے پاس اللہ کر لیں، وہ عرش والے اللہ کے پاس مکین، بلند مرتبہ ہے. بلند مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، مطاعن ثم، وہیں اس کی اطاعت کی اس جاتی کی ہے. اطاعت کی جاتی ہے. جی، وہی اس کی یا وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، امین، اور وہ امانت دار ہے. اور وہ امانت دار ہے. میں سما امین، یہاں سما امین کے ساتھ لگ نہیں سکتا. کیوں جی؟ جی. کہ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. متا ان سما نہیں یہاں لگے گا، وہاں، جی، کا مطلب ہے جہاں وہاں سے اس کی وہ اطاعت. وہی آتی ہے اور وہاں سے لے کر، تو وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار بھی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ساتھی کو جو تمہارے ساتھ 40 سال رہا ہے،
اور تم نے اسے 2 القاب دیے، کون کون سے؟ ساحر اور مجنون. نہیں، انہوں نے القاب جو دیے صادق اور تھے امین. 40 سال سے پہلے، الصادق، صادق اور الامین. امین. جی، صادق اور امین، یہ القاب دیے بات. تو کیا وہی جو الصادق ہے وہ الامین ہے، جب وہ وحی کے بارے میں بات کرتا ہے، قرآن مجید کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جو بھی 5 آیات ہیں وہ آتی ہیں، تو آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہیں، تم مجنون ہو، تم ساحر ہو، تم شاعر ہو. تو یہاں ایک بتایا، وما صاحبکم، ایک تو یہ آ رہا ہے اور توجہ دلانی ہے، بمجنون. تو ماں کے ساتھ جب مجنون کے ساتھ با آ جائے تو ماں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں، ہرگز ایسا تو نہیں، نہیں، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. ماں کے ساتھ یہ ہمارا بیٹا کیا نام ہے اس کا؟ جی سر، میں بس مائک انمیوٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا. جی نہیں، میرا آپ دیکھیں ذرا، جی ما و ما صاحبکم بمجنون. اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے کہ وما صاحبکم مجنون. اللہ تعالیٰ با لگا رہا ہے یہاں. تو ماں، ہاں اب دیکھیں، آپ نہیں دیکھ پائیں گے، باقی ساتھی دیکھ رہے ہیں. تو ماں اور با جب آ جاتا ہے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے باقی جی سر. ساتھی بھی. انشاءاللہ. وما صاحبکم بمجنون. اب ترجمہ کریں، تمہارا ساتھی، صاحب بتایا ہے، ساتھ رہنے والا. جی، جی، تمہارا ساتھی تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے، دیوانہ نہیں نہیں ہے. نہیں ہے. جی، اب دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، وقت کم ہے اور مشتاق صاحب کا 1 منٹ پہلے ختم ہو جانا ہے. وما ہوا علی الغیب بدنین. اب یہ بڑی اہم چیز ہے. وما نہیں، ساری اس سے پہلے ہے اوپر آیت وَلَقَدْ سر، وَلَقَدْ. رَآهُ. جی، وَلَقَدْ رَآهُ بالافق المبین. بے شک رآ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہو، اس جبرائیل علیہ السلام کو. جی ہو گیا جی، وَلَقَدْ رَآهُ. جی. جی سر. کیا ترجمہ ہوا وَلَقَدْ رَآهُ؟ اور بے اور شک اس اس نبی نبی صلی نے اللہ اس علیہ وسلم بے جبریل کو شک اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، دیکھا. بالافق المبین. پہلے پڑھا ہوا ہے بالافق المبین. جی، مبین واضح روشن، اس وقت جی واضح کنارے پر. آسمان، افق کے کنارے پر. جی، روشن کنارے پر. یہ کر رہے ہیں جی، بس اتنا ہی کافی ہے، وقت کم آ گیا ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. تو اتنا کر لیں جی. نیچے کریں جی ذرا تھوڑا جی میرے ساتھ. جی اب یہاں سے پڑھنا ہے نا ابھی ہم نے. جی، تو موقع. ذی قوتن، ترجمہ کرے ذرا جلدی جلدی. وہ بہت جو قوت والا ہے. قوت والا وہ ہے. قوت والا ہے، ان دا ذل عرش، وہ عرش والے اللہ کے عرش والے پاس عرش اللہ والے کے اللہ پاس کے بلند پاس، مرتبہ ہے. مکین، بہت بلند بلند مرتبہ ہے. مرتبہ ہے. بہت بلند مرتبہ ہے، مطاع ثمہ، وہاں اس وہاں کی اس اطاعت کی کی اطاعت جاتی کی ہے جاتی ہے. وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، امین، اور وہ اور وہ امانت اور دار ہے. امانت دار ہے. وہ ایماندار بھی ہے، امانت دار بھی ہے، یا ایماندار، دونوں میں سے امانت دار دونوں کر لیں. وما صاحبکم بمجنون. اب ترجمہ کریں، اور تمہارا تمہارا ساتھی ہر ہرگز دیوانہ دیوانہ نہیں ہے. نہیں ہے. اور تمہارا ساتھی